جب آپ کے ایمان کو سلامتی مل گئی تو نظام کو بعد کا سوال ہے. آپ میری بات کر رہے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا واقعہ ہو رہا ہے, ملک میں کیا ہو رہا ہے, حکومت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ الگ کہانی ہے. آپ ذاتی طور پر آپ کا رابطہ دیکھو کہ جس ملک میں آپ ہی کے خیال کے مطابق کچھ لوگ گمراہ ہیں یا راہ پر نہیں ہیں, اس ملک میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کا مسافر بنایا. یہ شکر ادا کرو. اب ایک آدمی پریشان ہے کہ جی اتنی بات کافی نہیں ہے, ان سب کو آپ اصلاح کرو, آپ اپنے حصہ چھوڑ دو. وہ بدی نہیں چھوڑتے, آپ نیکی تو چھوڑو اول تو. اور اگر آپ کہہ دیں کہ وہ بدی چھوڑ دیں, آپ نیکی چھوڑ دو. آپ چھوڑتے ہو. ان کو بھی بدی ایسی ہے ان لوگوں کو جس طرح آپ کو نیکی اچھی محسوس ہوتی. اب بات سمجھ, آپ کو نیک رہنے کے لیے آپ کو عمل نہیں ہے, اللہ کی مہربانی ہے. ان کو گمراہ ہونے کے لیے یہ ان کی بھی غلطی نہیں ہے, راستہ ہی ایسا ملا ان کا. آپ بات سمجھ نا. اب وہ پڑھو وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. آپ بات سمجھ نا. جس کو ہم ہدایت دے دیں اس کو گمراہی نہیں مل سکتی, جس کو ہماری طرف سے گمراہی مل جائے اس کو ہدایت طرف سے ملے گی. اس کے لیے حسن دعا کرو. کیا کرو؟ دعا کرو. وہ انسان جو دوسروں کی نیکی اور بھلائی چاہتا ہے, اپنی بھلائی ہے یہ اس کی. کیا ہے؟ نہیں بات سمجھے. آپ اس لیے دوسروں کی نیکی چاہتے ہو, آپ نیک ہو. نہیں آپ بات سمجھے. نہیں, آپ کی نیکی کی دلیل ہے نا. آپ چاہتے ہو کہ دوسروں میں نیکی پیدا ہو, لیکن اگر دوسروں میں نیکی نہ پیدا ہو اور آپ ناراض ہو جاؤ تو پھر یہ ثابت ہوا کہ آپ میں نیکی نہیں ہے. نہیں آپ بات سمجھائیے. آپ ایک انسان دوسرے انسانوں کی نیکی چاہتا ہے, اس لیے ہے اس کے اپنے اندر نیکی رائج ہے, جہاں تک تو بات صحیح سمجھ آتی ہے. لیکن جب دوسرے انسان نیک نہیں ہوتے اور وہ انسان ناراض ہو جاتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے تو ثابت یہ ہوا کہ اس کے اندر نیکی رائج نہیں ہے اپنے اندر. مایوسی تمنا ایک ہے, ناراضگی مایوسی جو ہے نا, یہ مایوسی ہوتی ہے. تمنا ایک ہوتی ہے, یہ تمنا ہے. اگر تمنا نہ پوری ہو تو مایوسی بن جاتی ہے نا. اپنی تمنا پوری کرانے کی خواہش جو ہے, بعض اوقات آپ کو اللہ کی تمنا پوری ہوتے دیکھ کر مایوسی پیدا ہوگی, حالانکہ وہ اللہ کی اپنی تمنا پوری ہو رہی ہے. نیک آدمی کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اس تقسیم پر راضی رہے جو اللہ نے کی ہے. آپ ایسے میں اگر یہ بات ہوتی تو پیغمبروں کے رشتہ دار الگ نہ ہوتے دین سے. پیغمبروں کے رشتہ دار بھی دین سے الگ ہوئے, بعض وقت اولاد بیوی بھی اس دین سے الگ ہو گئے جو ان کا اپنا دین تھا, جس کے وہ دائی تھے, لیکن انہوں نے کسی نے گلا نہیں کیا, مایوسی نہیں ہوئی. آپ بات سمجھ رہے نا. آج کا انسان تھوڑا سا اس کو دین کا قرب مل جائے یا 2 لفظ مل جائیں تو وہ فوری طور پر مبلغ بن جاتا ہے, تبلیغ شروع کر دیتا ہے, قال اللہ قال رسول شروع کر دیتا ہے, اور اگر لوگ نہ مانے تو انہیں گالی دینا شروع کر دیتا ہے, ناراض ہونا شروع ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اندر نیکی کی نفی کا اعلان ہے. بات سمجھے نا. نیکی اگر ہو اور مبلغ اس کو نیکی بنا رہی ہے تو اس کو تو پھر جو گمراہ ہے ان کو تلاش کر کے لانا پڑے گا, کیونکہ اس کو نیکی بتائے گا. اب 2 طریقے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ تنہا بیٹھ کر دعا کرو کہ یا اللہ ان لوگوں کو نیک کر دے. آپ بات سمجھ رہے ہیں, نیک بنا دو. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو نیک بناؤ. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. آپ جب نیک بناؤ گے تو آپ ایک جماعت بن جاؤ گے, ایک گروہ بن جاؤ گے, یا ایک دائی بن جاؤ گے. آپ بات سمجھ رہے کہ نیکی کی طرف انہیں دعوت دو گے. آپ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو آپ نیکی کی طرف دعوت دیں گے, اور اگر وہ آپ کی دعوت قبول نہ کریں گے تو تب بھی آپ ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نیک ہو. اگر آپ ناراض ہوتے ہو تو آپ نیک نہیں تھے, آپ صرف پراپیگنڈا تھے.
صحیح فرمایا۔ اور اگر آپ دعا کے ذریعے انہیں ٹھیک کرانا چاہتے ہو تو ہزار دعا منظور نہیں ہوتی. تمہارا کام ہے صرف دعا کرنا، اصرار کرنا تو نہیں تیرا کام، نہ تکرار تیرا کام ہے. تمہارا کام ہے وما علینا الا البلاغ، ادھر سے آپ نے کر دیا ادھر سے ہم دعا کر دی. آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو راستے پر لاتا ہے کسی کو نہیں لاتا. اس لیے کسی قیمت پر مایوسی نہیں آ سکتی. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مایوس ہونے والا یا برہم ہونے والا کہ لوگ کیوں نہیں راہ راست پر آ رہے، یہ لوگوں سے ایک تو غیریت کی دلیل ہے اور بعض اوقات نفرت کی دلیل ہے. میں کہتا ہوں لوگ ٹھیک جا رہے ہیں. کیا جا رہے ہیں؟ گمراہ نہیں جا رہے، صحیح جا رہے ہیں. اب تمہیں کیا پتا کہ لوگ کیسے جا رہے ہیں؟ آپ کہیں گے بظاہر عمل ان کے ٹھیک نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب سے پوچھا نہیں آپ نے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں کہ نہیں ہیں، اسلام میں یہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ ان پر راضی ہے کہ نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے نا؟ اس لیے آپ کا خود ہی فیصلہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ مجھ سے نیکی مقام ہے، ان کو ملنی چاہیے. یہ آپ کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ تم سے شاید وہ بہتر مسلمان نکلا ہے، این ممکن ہے. لیکن آپ کہیں گے جی کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں، تو مسجد میں دیکھا ہم نے، اس کو نہیں دیکھا نہیں دیکھا. این ممکن ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ زیادہ مومن ہو اور تمہارا دل عبادت کر کر کے سخت ہو چکا ہو. ممکن ہے، یہ ممکنات ہیں. اس لیے تبلیغ کرنے والا اور لوگوں کے لیے نیکی کی خواہش رکھنے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ خواہش یا دعا کر کے آگے پھر راضی ہو جائے اللہ پر. اللہ کرے یا نہ کرے. آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آگے جو ناراض ہو جاتا ہے وہ جھوٹا ہے خود. بات سمجھ آتی کہ نہیں آتی ہے؟ کہ یا اللہ ہم نے تو مانگا تھا کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ سارے نیک ہونے چاہیے، آپ نے تو لیڈر ہمیں ایسے دے دی سارے ادھورے ہیں، یہ کیا لیڈر دے دی تو نے؟ یہ جو ہے نا یہ شاید ہماری اپنی غلطی کی بات ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر نیک آدمی راضی ہوگا. اگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہے تو پھر یہ کس کا فیصلہ ہے؟ میں کہہ رہا تھا کہ نظام اپنے پاس تو انسان لازم کا مثلا نظام ہے جو اپنے مذہب سمجھ کے آپ پر تلازم ہو گیا تو وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ دوسرے پر لازم ہو، اپنے پر لازم نہیں کرتا. اسی واسطے تو وہ چیز الگ بات ہے نا. آپ کا سوال کیا ہوا کہ 40 سال سے انتظار کر رہے ہیں تب وہ بات نافذ نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے اور آپ پر ہو گئی ہے، اس کا شکر ادا کرو. آپ جو چیز نافذ کرنا چاہتے ہیں شاید وہ نفاذ نہ ہو سکے. ہاں آپ کا کام ہے رضا چلنا. مقصد جس طرح کی چیز آپ نفاذ کر رہے ہو شاید وہ اس طرح چیز نہ ہو. ممکن ہے آپ جس طرح سب کو ایک ٹائپ میں داخل کرنا چاہتے ہیں شاید ایسا نہ ہو. اسلام آپ ایک کتاب سے پڑھا نا، اسلام کتاب تو ایک ہوتی ہے، سب کو ایک جیسے بنتی ہے، اور کوئی نہ کوئی دقت ہے نا کہ 72 فرقے بنتے ہیں. اگر سب کو ایک جیسا پیغام مل جاتا ہے تو ایک جیسے ہو جاتے ہیں نا. کوئی فرق تو ہے نا. وہ فرق کیا ہے؟ یہ دیکھو آپ سارے دانا لوگ آئے ہیں اسلام کے اندر، مبلغین، سب کی الگ الگ بات ہے، تھوڑی تھوڑی بنیاد تو ایک ہی ہے. اور چلو غزالی صاحب تو آئے، رومی صاحب کیا ہے، مولانا روم، ان سے پوچھو بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ کہانیاں سناتے ہیں، اپنے پاس سے لکھتے ہیں. پاس سے لکھی ہوئی کہانی چاہے قرآن کی تفسیر ہی ہو، ہے تو سچی نہیں نا. لیکن ہست قرآن در زبان پہلوی. اب آپ بات سمجھو کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ کوئی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو وہی پیغمبر پر آتی ہے تو لیکن کسی فقیر پر الہام، کسی کی کیفیت یا کوئی ایسی واقعہ ہو سکتا ہے، یا آج خود غیب سے مضامین خیال میں، تو مانو گے نا کہ مولانا روم پر غیب سے مضامین آتے ہیں. پڑھ کے دیکھا نا آپ نے، کسی کتاب میں نہیں بیان کر رہے، لیکن یہ کیا بیان کر رہے ہیں. اسی طرح اور لوگوں کو دیکھو کہ ایک جگہ پر سارے دین کے مبلغ ہیں، مولانا روم دین کا مبلغ ہے، آپ بات میں رہے نا. اور مولانا روم کو، مولانا روم بنانے والے جو ان کے گرو تھے، انہیں کام کیا تھا؟
اچھا تبریز، اور وہ بھی دین کے مبلغ ہوں گے، لیکن ان کی حالت اور بالکل مولانا روم نے ہی ان کی حالت پر اعتراض کر دیا کہ تم کیسے آدمی ہو، یہ کیا ہے تیری زندگی کس طرح کی ہے. آپ بات میں رہنا. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی نہ پہچانا. اور ایک اور طرف سے ہے دوسرا لے لو، آپ اپنے علاقے کے لوگ دیکھو، آپ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں انڈو پاک، یہاں جتنے بزرگ ہیں جو زیادہ نمایاں ہوئے، ہر ایک کی طرز زندگی الگ الگ ہے. دین ایک ہی ہے لیکن طرز رہائش الگ ہے، اور ان کا جو زاویہ یا گروہ یا دائرہ یا خانقاہ جو بنی ہوئی ہے وہاں کا نظام الگ الگ ہے. کہیں تو قوالی ہو رہی ہے اور کہیں پر جو ہے نا ایک چمچ کی آواز بھی نہیں آئے گی، خاموشی سناٹا ہوگا. اور ہے دونوں ہی اسلام کے لوگ، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ اسلامی لوگ جو ہے وہ صرف تبلیغ کے ساتھ چل پڑیں گے، کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے حکومت کے ساتھ، ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، یا الناس لوگوں کی بات. اب آتے میرے نا لوگوں کو پیغام دیتے ہیں اللہ کے دین کے قریب آ جاؤ، کلمے کی اصلاح کر لو، نیکی کی طرف مائل ہو جاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک حکومت نہ ملے نظام میں اب باطن درست نہیں ہو سکتا. آپ آتے میں رہنا. آج جب جتنی باتیں کا فرق بیان ہو چکا ہے، آپ فرض کرو ایک فقہ نافذ کر دو اسلامی طور پر، دوسرے باغی بغاوت فوراً مرتاد ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے خارج ہو جائیں گے نا آپ کے نفاذ سے. اور نتیجہ یہ ہے کہ یا تم اسے مار دو گے یا وہ تمہیں الٹا دیں گے. چلو جی قادیانی کو چھوڑو، بحث میں نہیں جاتے. سنی لوگ جب حکومت بنائیں گے آپس میں بیٹھے شیعہ کا کدھر بھیجو گے؟ بتانا کسی کو نہیں، آپ بتا دو. تھوڑا سا بند کر کے کرتے نہیں ہے تو کہیں گے بندے پہ مال روڈ پہ نکلے گا ان کے جلوس. ہاں صبح جب نماز سے نکلے تھے اس کو چھوڑو. روشنی ہوئی تھی ایک جگہ، کہتے کہ شادی ہے، میرے منہ سے نکل گیا کہیں شادی کہیں غم ہے، یہی عالم ہے عالم کا، وہی عید السہاگ رات چاند آیا محرم کا. تو وہ جو میرے ساتھ تھے وہ کہنے لگے چاند آیا محرم کا تو خوشی کی بات ہے، مگر میرے گھر پر اگر یہ واقعہ ہو جائے، میں نے سوال کیا کہ تو یہ بچے ذبح کریں نہیں، آپ بات نہیں سمجھے. کرے. اب یہ آپ سوال میں آ گیا اور پھر میری یہ اب غلطی تھی یا کیا تھی، وہ اتنا سفر تو یہ آپ کی اپنی بات ہے نا. نظام جب نافذ کرو گے، نظام میں اس مقام گھوڑے کا کیا مقام ہوگا، تادی کا مقام ہوگا. نظام سلطنت کے نظام کی بات کر رہے ہو، نظام کو چپے گا. نظام میں کیا تکلیف ہوگی؟ پھر یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہونی چاہیے. نظام کیسے نافذ کرو گے پھر؟ میں نے کہا کہ اتنا فرق، اس کو چھوڑ دو، اتنا مکمل نظام اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. جو چیز آپ کہتے ہیں 40 سال میں نہیں ہوئی ہے وہ آپ کے پاس خود بھی واضح نہیں ہو رہی نا. نفاذ کیا کرو گے؟ ایک آدمی جو ہے نا بڑے سیریس قسم کے مبلغ اور عالم دین حضرت مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ تو بات سنو، آپ نے کان میں بات لگایا نا استغفر اللہ کے طور پر، میں نے اس کی تفصیل پڑھی. آپ نہیں بات سمجھے، آپ نے اس کی کہا نا ہم کہتے رحمۃ اللہ علیہ، یہی سب اختلاف ہو گیا کہ ہو گیا؟ یہی اختلاف ہے. آپ میری بات سمجھے نا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کا ابلاغ نہیں ہوا، ایک دوسرے کا شعور نہیں ہوا. مولانا احمد علی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، پھر اختلاف کرو گے کہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہہ رہے ہو؟ حالانکہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دادا صاحب کے بارے میں کوئی بیان دے دیا، داغ دیا بیان، اور دادا صاحب کے ماننے والے جب برہم ہو گئے. ابھی آپ بات سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ یہی دقت ہو رہی ہے. خواجہ صاحب کے ماننے والے جو ہیں وہ اور قسم کے مزاج رکھتے ہیں، اور اس کے ماننے والے کچھ اور قسم رکھتے ہیں. تمام خواجہ غریب نواز جو ہے نا دادا صاحب سے کہتے ہیں یہاں سے فیض یافتہ ہوئے. یہ انہی کا شعر ہے. کن کا؟ خواجہ غریب نواز ہے. کون سا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل کامل ہے. خواجہ غریب نواز کے آستانے کے اندر قوالی ہوگی، پاک قرآن شریف کے اندر ہی قوالی ہوگی. دادا صاحب کے اندر قوالی کرو، چار دیواری کے اندر نہیں ہوگی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ بولو. ٹھنڈی سانس آ گئی نا. نظام کیا نافذ کرو گے؟ یہاں سے نظام نافذ نہیں ہو رہا. نظام کیسے نافذ ہو؟ نظام قوالی کا نافذ ہوگا، ذکر کا نافذ ہوگا، تبلیغ کا نافذ ہوگا، کچھ جماعت اسلامی کا نظام نافذ ہوگا، اور یا بدلے پہ وہ ان کا نظام ہوگا، نورانی صاحب کا نظام نافذ ہوگا، یا کسی اور پشانی کا نظام نافذ ہوگا. میں کیا نظام نافذ کرو گے؟ یہی وجہ ہے
کہ مشائخ کرام اور علماء صاحبان کا مزاج ہی الگ الگ ہے، اور مشائخ کرام آپس میں بھی الگ ہیں اور علماء آپس میں بھی الگ ہیں. تو اب یہ بتاؤ کہ نافذ کیا ہو؟ زندگی نافذ نہیں ہو رہی ہے، تمہیں برابر کی تھی اسلام میں کیسے نافذ کر رہے ہیں؟ پہلے تو زندگی نافذ کرو، زندگی جو ہے وہ آسان نافذ کرو. زندگی اس کے لیے اور ہے، دوسرے کے لیے اور ہے. آپ بات سمجھ رہے کہ سمجھ رہے؟ اسلام میں جو ہے وہ سربراہ اب وہ حکومت ہی نہیں کرتا، وہ خدمت کرتا ہے، اور اس کا اپنا رہن سہن کم از کم جو سب سے غریب ہوگا ملک کا اس کے برابر، انسان کے برابر رہتا ہے وہ، پھر تو وہ بادشاہ ہوتا ہے. یہاں یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. بین الاقوامی سچویشن ہے، ممکن نہیں ہے. جنگ میں ممکن نہیں ہے کہ آپ خود لڑائی کر سکو، جبکہ دنیا کے اندر سسٹمیٹک لڑائی شروع ہوگی. سسٹمیٹک مطلب سائنٹیفک. اب ٹینک ہے، یا تو ٹینک کو تم دعا کے ذریعے توڑ سکو، آج تک تم نے توڑا نہیں دعا کے ذریعے. تو ٹینک کو میزائل توڑے گا، یہ ٹینک ہی توڑے گا نا. اب میزائل بنانے کے لیے، ٹینک بنانے کے لیے پھر تمہیں اسلام کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جہاں پہ تم کہو کہ اسلام کے ذریعے ہم اس کو توڑ دیں گے، اسی بات کا انتظار ہو رہا ہے کہ یا تو کوئی کرامت دکھاؤ کہ دشمن کے ٹینک برباد ہو جائے، ویسے ہی خالی دے دو. جب برباد نہیں ہوتے تو پھر ہم امریکہ سے ایڈ لیں گے، سود بھی دیں گے، عاجزی بھی کریں گے، یہودی سے اسلحہ مانگیں گے، کچھ اور طریقہ کریں گے. یہی بادشاہ لوگ کہتے ہیں. تو جہاں تم مسلمان جو ہو تمہیں کوئی بتا دو کہ اس اسلحے کے بغیر ہندوستان سے کیسے فیصلہ کریں ہم، اور تم لوگوں نے بتایا کچھ نہیں ان کو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، یا پھر ایسی بات ہے کہ پیسے کے بغیر زندگی گزارنا بڑی اچھی بات ہے، کوئی گزارنے والا بھی ملے. ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ اس پر اللہ کا فضل ہے. کیا اللہ کا فضل ہے؟ کہتے صبح کا کھانا ملتا ہے، شام کو نہیں ملتا، اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے. پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے. اور جب کسی کا پیسے دیتے کہتے بڑے ابتلا میں ہے، بڑی مصیبت میں ہے. کیا ہو گیا؟ کہتے پیسے ہی پیسے ہو گئے بیچارے کے، بڑی مصیبت میں گرفتار ہے. اولاد بھی زیادہ ہوگی، پیسے بھی زیادہ ہو گئے، اب اللہ رحم کرے بہت مصیبت ہے اس پر. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ایک قسم کی مطلب مصیبت کی دلیل ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کتنی سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ آج کل تو یہ نہیں کہتے، اگر یہ کہتے اللہ کا فضل ہو جائے تو پیسہ ہو جائے. وہ قوم جو پیسے سے محبت کرے اور خدا سے محبت کا دعویٰ کرے، منافق نہیں ہوتی تو گمراہ ہو جاتی. ایک طرف پیسہ ہو اور ایک طرف خدا کے ساتھ محبت ہو، اور دونوں کے ساتھ بجا وقت اگر محبت کرنے والی ناممکن ہے. آپ کبھی خدا کے نزدیک ہو تو پہلی چیز جو مانگو گے وہ دولت مانگو. اس لیے پھر آپ بتاؤ کہ کیسے آپ نافذ کرو اسلام کو، جبکہ باطن آپ کا اپنی ذات سے فارغ نہیں ہوتا. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اس لیے دعا کرنے کی بجائے آپ رضائی کرو بات کو کہ جو اللہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. آپ بات میں رہے، یا پھر آپ خود ہی کرو. یہاں سے شروع کر سکتے ہو تو کرو. دعا ناراض ہو کے نہ کرو، بد دل ہو کے نہ کرو. دعا فرض ہے کہ یا اللہ آئے ان لوگوں کو آسانی عطا فرما اور مجھے راضی رکھ. پھر اگر کسی آدمی پر آپ ناراض نہ ہوگے، چاہے شیعہ ہو تو چاہے سنی ہو تو چاہے مذہب میں ہو تو چاہے لا مذہب ہو، پھر آپ یہ نہیں کہو گے استغفار وہ کیسا آدمی ہے، اس کو وہی راستہ ملا تمہیں وہ راستہ ملا. وہ اپنے راستے پر ٹھیک ہے، تم اپنے راستے پر ٹھیک ہو، تاکہ آپ اپنے اندر سے اختلاف مٹاؤ. اختلاف جب تک نہ مٹے گا قوم جو ہے اس میں قوت نہیں پیدا ہوتی. اور اختلاف کون مٹائے گا؟ جاننے والے آپ لوگ. جو آپ کے عقیدے کے خلاف علماء ہیں ان کے ساتھ آپ کی صلح ہونی چاہیے. کوشش کرتے ہیں نا، صلح کی کر دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے بھی ہیں. ان کی نہ سمجھانا نہیں ہے، قبول کرنا ہے. ہم خیال نہیں بنانا، کثرت خیال رہے تب بھی قبول کرو. چھری کو مخمل قبول کرے نہ چھری کا نہیں. جس طرح آپ خانہ کعبہ میں یہ بھی نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا، سب لوگ پڑھتے ہیں. قبول کرو، آپ سب کو قبول کرو، برابر کا قبول کرو. یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. شکر کرو کہ نافذ نہیں کر چکے آپ چیز، ورنہ آپ ایک سسٹم ایسا نافذ کرتے
اور دوسرے سارے جو انداز تھے نا سارے والے چلانے شروع ہو جاتے. آپ اس کو یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر اسرار ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مرحوم تو نہیں ہوئے ہیں نا, اچھا ہوتا رحمۃ اللہ علیہ کہنا, کل کو پتہ کسی نے کہنا ہے کہ نہیں کہنا, میں ہی کہہ دوں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ محرم کے خلاف بول گئے, اچھا اس کی عظمت کے خلاف بول گئے, بلکہ امام علی مقام کے خلاف بول گئے, بلکہ یزید علیہ رحمت کے طور پر بول گئے, اور کچھ بھی آپ گھر ہی. مقصد یہ ہے کہ یہ ان کے بعد جو اسلام آیا نا, اس اسلام کا انہوں نے یہ سلسلہ جوڑا کہ نفرت پیدا کر دی جو اس عقیدے کے علاوہ عقیدے رکھتا ہے, اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ 9 محرم کو اپنے بیٹے کا ضرور ولیمہ کرے گا. ولیمہ آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی منع ہے شریعت میں, لیکن کسی آزردہ کرنا کسی کو کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے. یہ میں نے لفظ کہا بدبختی, میں آپ سے یہ منع کر رہا ہوں کہ بدبخت نہ کہو کسی کو. اللہ کی ذات جو ہے یہ سزا کے طور پر آپ کو بات سمجھ آئی نا, قرآن میں آتا ہے کہ میں ان سے ایسے آپ کو بات سمجھ, یہ پتہ نہیں قرآن کی آیت جو آپ پر استعمال ہوتی ہے کہ اس پر, یہ مجھے نہیں پتا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ دوسرے پر استعمال کرنے سے پہلے سوچو کہ یہ چیز اپنے لیے استعمال نہیں ہوتی, اس لیے لفظ ایسا نہ استعمال کرو. آپ کو بات سمجھ آئی؟ جب کوئی شخص گمراہ دیکھو تو وہاں سے توبہ کرتے ہوئے گزرو, تکبر سے نہ گزرو. گمراہ کو گمراہ نہ کہو, ورنہ تم راستہ تمہارا سے نکل جائے گا پاؤں تلے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی کم شکل والے کو کم شکل والا نہ کہو, ورنہ تمہاری شکل چھن جائے گی تم سے. غریب کو غریب نہ کہو, ورنہ تمہاری دولت ہی ضائع ہو جائے گی. میں صرف یہی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب کوئی دیکھو کہ کوئی شخص جو ہے وہ دین میں کمزور جا رہا ہے تو پھر اس کے لیے صرف دعا کرو محبت کے ساتھ. یہ تو کہنا یہ گمراہ ہو گئے ہیں, لو بس فنار ہی ہو گئے. ہاں نہ, ان کو ایسا ملا, آپ کو ویسی بات نہیں. اس لیے اس کو بھائی سمجھتے ہوئے, ملکی سطح پر بھائی سمجھتے ہوئے اس کی اصلاح کا دعا کرو. اب بات ہے دعا یہ کرو کہ وہ لوگ جو زیادہ لوگوں کو تبلیغ کرنے والے, یہ گروہ ساز جو لوگ ہیں, ادارے بنانے والے, وہ گمراہ نہ ہوں. کیونکہ وہ ادارہ بنانے والا ذرا غلطی کرے تو پھر سارے کے سارے تبلیغ یافتہ ہی گمراہ ہو جاتے ہیں. بات سمجھ نہیں نا, یہاں سے فساد مچا. سوال ایک ہو گیا, آپ نے بھی ایک ذکر کیا, سوال بولو, ایک بندے کا سوال ذکر کیا کہ اس نے ایسا سوال کرو. سوال ایک حنزل ہے, سوال قرطمہ, مجھے آپ بتاؤ نہیں, میں چباؤں گا تو میں بتاؤ گنا نہیں, میرے کڑوا نہیں لگے گا, میرا حیات چہرہ ظاہر نہیں کر دے گا. کوئی کڑوی چیز کیونکہ چلے جاؤ منہ میں کوئی کڑوی چیز ڈالے تو منہ کا ذائقہ نہیں بدلتا. میں یہ پوچھ رہا تھا, منہ میں کوئی کڑوی چیز آ جائے تو آپ کہتے ہیں منہ کا ذائقہ بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ بھی بدل جائے گی. عین ممکن ہے, لفظ جو اس کو عین ممکن ہے کہ تم اس کو برا کہو اور وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو. جب تک تمہاری پسند اور ناپسند اصلاح یافتہ نہ ہو, برا سمجھنا ہی برائی ہے تمہاری. پہلے پسند اور ناپسند کی اصلاح کر لو. اور جو شخص یہ کہتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہ میری پسند اللہ کی پسند ہے اور میری ناپسند اللہ کی ناپسند ہے, وہ کہہ سکتا ہے گمراہ. کیا کہا؟ وہ کہے کہ میری پسند وہ ہے جو اللہ کی پسند ہے اور میری ناپسند چیز وہ ہے جو اللہ کی ناپسند ہے. میں اپنا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع کر چکا ہوں, وہ کہہ سکتا ہے. اور جب تک تمہارا ارادہ ہے, یہ اللہ کا ارادہ نہیں ہے, اس کے تابع نہیں ہے, تو پھر تم نفس پرست ہو. نفس پرست انسان کسی کو گمراہ نہ کہے, کیونکہ یہ شر نفس ہو سکتا ہے. کسی کو برا سمجھنا نفس کی شرارت ہو سکتا ہے. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دین کے نام پہ گمراہ ہو جاؤ. میرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دین کے نام پر گمراہ کرنے والا تمہارا نفس ہو سکتا ہے. اصل میں اندر شر پیدا کرتا ہے. مگر مار اس کو, کیوں؟ کہ نماز نہیں پڑھی, لانتی نے چاقو مار دو, یہ نفس کی شرارت ہے. آپ کو بات سمجھ نا, یہ شرارت کسے کی ہے؟ نفس. اور تمہارا نفس جو ہے اتنی نیکی کے روپ میں تمہارے اوپر گمراہی پیدا کرے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے. پہلی بات تو انسان سے محبت کی بجائے نفرت شروع کر دی. نام کیا رکھا؟ نیکی. کہ میں نیکی کی طرف میں اس کو پسند ہی نہیں کرتے. اللہ پیدا کرتا جائے تم نفرت کرتے جاؤ.
کہتے مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے کام سے محبت نہیں ہے، چنگی محبت ہے آپ کو اللہ سے، کہ اللہ بہت اچھا لگتا ہے، پھر کہتے ایک کام اچھا نہیں لگتا، بندے پیدا کرتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، چنگا اللہ کو پسند کیا آپ نے بھائی، اللہ کرتا کیا ہے؟ بندے ہی پیدا کرتا ہے۔ کون سے بندے؟ یہی جو بندے نظر آ رہے ہیں، یہ کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے۔ تمہیں پسند ہے؟ پسند کر۔ کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے۔ اللہ کو پسند کرتے ہو تو اس کے عمل کو پسند کر۔ اور اگر امت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو امت سے باہر کر دے تو تم کو باہر ہو گیا، اور اگر آپ باہر نہیں نکالتے تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ امت سے کسی کو باہر کر، جھوٹے ہو تم لوگ۔ اگر حضور پاک کسی کو امت سے خارج نہ کریں تو تمہیں خارج کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اور حضور پاک جو ہے دعا کرتے ہیں کہ میری امت جو ہے ہر زمانے میں ترقی کرے، یہ میری امت میں ہیں، اور حضور قبول کریں تو تم کون ہوتے نہ قبول کرنے والے؟ اس لیے خود ساختہ میٹر نہ بنو اس جماعت کا، یہ جماعت حضور پاک کی اپنی جماعت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی مجلس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تم خدمت کر سکتے ہو تو خدمت کر دو، کسی کی نیکی کی بات بتا سکتے ہو تو بتا دو۔ نفرت کرنے والا مبلغ بننے سے بالکل اجازت نہیں اس کو، بات نہیں نا، کوئی مبلغ نفرت نہ کرے، لہذا کوئی مبلغ اس قابل نہیں ہے کہ تبلیغ کرے، بات ہی ختم ہو۔ کیا یہ ادھر سے کھڑے ہو کہتے ہیں ہم یہ تو نہیں پتا ہم کیا چاہتے ہیں لیکن ہم وہ نہیں ہونے دیں گے جو وہ چاہتے ہیں، یہ تقریر ہے تمہاری؟ کیا تقریر ہے؟ یہ تو پتہ نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں لیکن ہم وہ نہیں ہونے دیں گے جو وہ چاہتے ہیں۔ یہ ہے مطلب تبلیغ اور اس کے واقعات۔ مولانا نورانی کا جلسہ ہوگا نا، اس کا نام ہوگا میلاد مصطفیٰ خان پورا، ہوگا رائے ونڈ میں، کیا ہم اس کو اکھاڑ دیں گے، کس کو؟ اور رائے ونڈ کی جو مسجد ہے، کہتے ہیں یہ مسجد ہے، یہ فساد کی جگہ ہے، اور وہاں جانے والے کہتے ہیں کہ یہی ایک مقام تھا جہاں پر دعا ہمیں نصیب ہوئی ہے، رائے ونڈ کی اجتماع میں۔ اب بس میں ان کا مزاج نہیں ملتا، اصل میں سارے چونکہ ہندوستان کے ہیں نا لوگ، ان کو پرانی کوئی جھگڑا ہے، ان کا دیوبند کے علاقے کے رہنے والے، بریلی کے علاقے کے رہنے والے، شاہ نورانی کو پرانے جھگڑے ہیں ذاتی، تو دین کے نام پہ شروع کر دی۔ دین تو سر ایک دین ہے، اللہ اللہ کے نبی کو ماننا ہے، جھگڑا کس بات ہے؟ دیکھو کتنی آسان سی بات ہے، اللہ کو مان لیا، پرانا اللہ ساری دنیا مانتی آ رہی ہے، اس میں تمہارا کوئی جھگڑا کا ہے؟ اور اللہ کے نبی کو ماننا ہے، کافر بھی مانتے ہیں کہ حضور پاک کا سب سے زیادہ سچے کائنات میں انسان آپ ہیں، کوئی آدمی مطلب ایسا نہیں جو آپ کے خلاف بولے، ان کو ماننا ہے۔ قرآن پاک جو ہے یہ معجزہ ساری دنیا مانتی ہے، تو باقی اس میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ باقی آپ نے سلوک کرنا ہے، وہ تم کرتے نہیں ہو، اور پھر اٹھا کے قرآن کے سر پہ مارتے ہو، سلوک تم کرتے نہیں ہو، ایک دوسرے کا مال غصب کرتے ہو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہو، زمینیں ایک دوسرے کی چھینتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اللہ خدا کی طرف سے ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ شکر کرو کہ تم نے اسلام کو نافذ نہیں کیا، ورنہ جو انداز تم نافذ کرتے شاید وہ انداز باقیوں کو قبول نہ ہوتا۔ اور یہ باقی لوگ جو ہے نا، یہ کبھی آپ نے دیکھا ایک نظم لکھی تھی کسی آدمی نے، میں پوچھوں گا تم سے کہ کب لکھی تھی، اس کا ایک مصرع سناتا ہوں۔ قاتل تھا مسلمان، مسلمان مسافر، آپ کو یاد ہے یہ نظم تھی؟ کب تھی؟ یہ خاکسار موومنٹ میں، خاکسار موومنٹ میں، اور میں اس میں کو پڑھتا میں تھا سنہری مسجد میں، آیا تھا تیرے گھر میں ایک انجان مسافر، آیا تھا تیرے گھر میں ایک انجان مسافر، مہمان تھا مہمان تھا مہمان تھا مہمان تھا مہمان مسافر، قاتل نے تو دل کھول کے ارمان نکالے، قاتل نے تو دل کھول کے ارمان نکالے، اب کون نکالے تیرے ارمان، اب کون نکالے تیرے ارمان مسافر۔ میں ہی پڑھتا تھا۔ قاتل لگا کے کیا ہے؟ قاتل نے پوچھو میدان میں خون اپنا بہایا، قربان میں قربان میں قربان مسافر، اندازہ لگاؤ، قاتل تھا مسلمان مسلمان مسافر۔ یہ جب حکومت نے خاکساروں پر گولی چلائی، حکومت کا کوئی اس وقت پرائم منسٹر کون ہوگا جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوگا، کوئی سکندر یاد ہوگا، جی جی سکندر یاد مسلمان، اس کے حکم سے مسلمانوں پر گولی چلی، پھر یہ نظم لکھی گئی۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ بہت عرصے پہلے کا واقعہ ہے، ہاں انگریزوں کے زمانے کی بات ہے۔ وہ میں بھی اس میں تھا، ایک کدھر سے آ گیا پرانا بندہ، وہ میں بھی تھا، اور مجھے اغوا کر کے کرو، یہ دیکھو کبھی خاکسار ہوتا ہے کبھی اعراض ہوتا ہے، بات سنو، میں جس وقت بات سنو، ٹھہر جاؤ، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا کسی اعراض کے جلسے میں بھی آپ گئے؟
کسی اور تبلیغی جماعت کے جلسے میں گئے؟ کسی اور اسلامی جلسے میں گئے؟ آپ کسی اور جگہ؟ میں یہ جو تھا نا اسلامیہ کالج کرسچن ہاسٹل اچھا سمجھ گیا، میں جماعت لے اچھا بے شمار جگہ پر ہوا۔ اب یہ بات سن لو نا، اب یہ بات، سارے ساتھی سے وہ اسلام جو گولی چلانے کا حکم دے رہا ہے اور وہ اسلام جو گولی کھا رہا ہے، یہ فرق ہے۔ پھر ایک اور واقعہ یاد کرو کہ جنرل اعظم اور لاہور کے اندر ماشاءاللہ 53 کا واقعہ، اور گولی کھانے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جا رہے ہیں اور گولی مارنے والے مسلمان ہیں۔ آپ کو یاد ہے ختم نبوت کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ بات ہے نہیں میں سامنے ہوا۔ اچھا سامنے ہوا۔ بارہ یہ واقعہ کہ مسلمانوں نے مسلمانوں پر گولی چلائی اور جو ہے اسلامی ملک میں ہوگا، یہ واقعہ ہوا۔ اب بتاؤ کہ اسلام کس طرح نافذ ہو؟ کہ یہ تو یوں ہو رہا ہے کہ بادشاہوں کا اسلام مال اور حکومت اور اختیار چاہتا ہے، غریب کا اسلام اپنا راستہ چاہتا ہے، مبلغ کا اسلام یہ ہے کہ وہ سناتا رہے اور لوگ سنتے رہے، محبت کا اسلام جو ہے نا آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ محبت کا اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی تیری ضرورت مجھ سے زیادہ ہے، ایک پیالہ پانی کا اور 17 آدمی ہوں پیاسے تو پہلے آدمی نے پیالہ آگے چلا دیا، پیالہ پانی کا قائم رہا اور پیاس سے لوگ بڑھتے گئے، یہ کہتے ہوئے کہ تیری ضرورت زیادہ ہے مجھ سے۔ تو مہاجرین کے ساتھ آپ کو یاد ہے کیا سلوک کیا، اور اب مہاجرین کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ نے؟ اور یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، میرا کہا مقصد ہے کہ یہ واقعات ہیں۔ اب ان واقعات کے اندر جو ہے روشنی ڈالتے ہوئے آپ یہ دیکھو کہ شاید میں یہی دعا کروں گا کہ اسلام نافذ ہونے سے پہلے شاید یہ دعا کرو کہ زندگی نافذ ہو، کہ آپ لوگوں کے اندر جو ہے ایک دوسرے پر مہربانی نافذ ہو۔ اسلام کے تو خطرہ کو نہیں ہے، اسلام تو قائم ہے، اور تمہاری زندگی جو ہے ایک دوسرے کے کام آ سکے، دعا یہ کرو۔ ہاں، اور آپ جو ہے نا اسلام کے نام پر ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہو، ہاں منافقت دور ہونی چاہیے۔ اور آپ سوال آپ کو کیا تھا کہ وہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، کیا کہے؟ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، شکر کرو کہ یہ نہیں ہوا۔ کوئی ایک آدمی سے پوچھا کسی نے کہ جی کشمیر بات کیسے ہیں جی، آپ درویش آدمی دعا کرو کشمیر مل جائے، کہ دعا کرو کشمیر نہ ہی مل جائے، تو یہ کیا تو دعا ہوگی؟ کہ کشمیر مل جائے گا تو اور گناہ کرو گے۔ خطہ جاذب نگاہ ہے کہ یہاں جب تم مسلمانوں والا عمل نہیں کر رہے ہو تو وہاں تم کیا کرو گے؟ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ یہاں جو ہم مسلمان رہ رہے ہیں اس خطے میں، کیا یہاں چوری ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، کون کرتا ہے؟ اب یہ جو نہیں کہ اسلام نافذ نہیں ہوا، سب کو پتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب کو معلوم ہے کہ چوری نہ کرو، لیکن کرتے ہیں لوگ۔ سب کو معلوم ہے کہ کیا چیز بری ہے کیا نہیں بری ہے، لیکن کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ آپ لوگ پہلے اپنے باطن کی اصلاح کرو، اس کے اصلاح کے لیے ضرور نہیں کسی قانون کا ہونا، عقیدہ ہی آپ کا کافی۔ تو اللہ کے فیصلوں کو دیکھو اور دعا کرو، ویسے جو آپ چاہتے ہو دعا کرو کہ یا رب العالمین ایسا نظام اور ایسا ماحول عطا فرما کہ جو تیرے اسلام کی منشا کے مطابق، تیری منشا تو ہے ہی صحیح لیکن تیرے اسلام کی منشا ہونی چاہیے، اس کے ماحول کے مطابق ہونا چاہیے ایسا ماحول۔ اب آتے میں رہنا تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ وہ کیا ماحول تھا جو اسلام نے پیش کیا، ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے۔ یہ دعا کر سکتے ہیں آپ، لیکن جھگڑا نا بڑے ادب کے ساتھ دعا کرو۔ مایوسی کے آخری جو سوال ہے، مایوسی کے آخری درجے پر پہنچ جاتا ہے تو یہ پڑھا ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور پیغمبر بھی اس درجے پر پہنچے پھر اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ ایک خواہش کہتا ہے اللہ سب کو اکٹھے کر دے، سب کے ذہن بھی اچھے ہوں، یہ ایک خواہش ہے، اور پھر وہ اخیر جس وقت مایوسی کے درجے پر پہنچ جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا تو پھر اللہ کی رحمت نازل ہو کے وہ چیز ماحول درست ہو جاتا ہے، ایسا پڑھا ہے قرآن میں۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس زمن میں سنی ہو، اس کا آپ کو پیمانہ یہ ملا کہ جب آپ کے دل سے ذاتی دعا کرنے والا، جب آپ کے دل سے کسی انسان کی نفرت آپ کے دل میں باقی نہ رہے تو سمجھو کہ وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے۔ اور
وہ سارے لوگ جو آپ کو خفا کر گئے ہیں سب لوگ جو ہے نا آپ کے دل سے محبت پیدا ہو جائے. یہ نہیں کہنا سوائے اس آدمی کے. آپ اب زیادہ لوگ ایمانداری سے کیا آپ کوئی زندگی میں ایسا کوئی شخص باقی رہ گیا جو آپ کے ساتھ محبت میں کمی ہو؟ یہ ایمانداری کے جائزہ موجود ہے نا ابھی رڑک موجود ہے. جب تک مطلب وہ موجود نہیں ہے کوئی کسی عقیدے کا ہو مخالف عقیدے کا بات سمجھ آ رہی نا. جب تک یہ آپ کے دل میں خیال نہیں آتا کہ جو انسان کی شکل والا انسان ہے اور اس کے ساتھ آپ کا نیکی جائز ہے ضروری ہے اس وقت تک جو ہے نا یہ آپ کو بات سمجھ نہیں آتی. مجھے دعا کرنا سوائے اس کے کہ آپ اختیار چاہتے ہو دعا کے اندر مفہوم کو نہیں ہے. ہمارے لیے دعا کریں کہ رڑک ہمارے دل سے نکل جائے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں. پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے نا کہ آپ اپنے دل سے انسان کی شکل والا کوئی بھی مخلوق ہو کسی سے نفرت نہ کرنا چاہے عقیدہ کچھ ہی ہو اس کا. آپ کی بات سمجھ نہیں ہے اب بھی بالکل. جب وہ کوئی آپ کا گروہ بن گیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قوم اور ایک سربراہ ہو جائے پھر وہ جہاں سے لے چلتا ہے وہ چلتا ہے. خود ہی جہاد نہیں شروع کر دینا کہ اللہ نے جو حکم کیا میں بھی جہاد کر رہا ہوں اس کے ساتھ. ذاتی انفرادی جہاد جو ہے نا یہ گمراہی جاتی ہے. جہاد جو ہے نا یہ امیر مملکت کی طرف سے اپنی قوم کو جس راستے کا دعوت ہو وہاں سے شروع ہوتا ہے. انفرادی ہر آدمی کا جہاد الگ نہیں ہوتا اجتماعی ہوتا ہے اور بلکہ پوری کی پوری ملت اسلامی کا ہوگا. جیسے میں نے بتایا کہ افغانستان جہاد کر رہا ہے اور آپ لوگ اپنا فساد کرتے جا رہے ہیں رونقیں لگائی ہوئی ہیں. جہاد یوں تو نہیں ہوتا کہ جہاد اگر ہوتا اللہ کی راہ میں تو کوئی مسلمان ایسا نہیں رہ جاتا جو اس کے اندر شامل ہو جائے. آپ کو بات نہیں چونکہ اس کا مطلب ہے یا وہ جہاد نہیں ہے یا آپ مسلمان نہیں ہیں. اللہ کی راہ ایک ہی راہ ہے. مشکل بات ہے چپ رہو پھر خاموش ہو جاؤ. مطلب ہے کہ ملکوں میں آپ بٹے ہوئے ہو علاقوں میں تقسیم ہو چکے ہو. اللہ کی راہ میں اگر کہیں پر جہاد ہو رہا ہو تو اللہ کو ماننے والا کوئی مسلمان جائے اس سے الگ نہیں رہ سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دو مسلمان ملک آپس میں لڑے اور جہاد کریں. عراق بھی جہاد کرے ایران بھی جہاد کرے آپس میں لڑ رہے ہیں. یا تو دونوں گمراہ ہیں یا ایک تو ضروری گمراہ ہے. آپ کو بات سمجھ ہے یہ نہیں سکتا کہ دونوں بجاک پر سچے ہوں. دونوں بھیا کو سچے ناممکن ہے. باہر یہ باتیں سوچنے والی ہیں اس لیے اس بات سے بچو کہ زیادہ مبلغ بننے سے بچو. قبول کرنے والے بنو. میں جو آپ کو نصیحت کر رہا ہوں یہ ہے کہ آپ قبول کرنے والے بنو. قبول کرانے والے کام ہی بنو. اس کی کوئی دعوت نہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس دعوت کیا ہے آپ کے لیے قبول کرنے والے بنو. جو اللہ تعالیٰ کو نے آپ کو زندگی دیا اسے زندگی کو قبول کرو. جو ذمہ داریاں دیا ذمہ داریوں کو قبول کرو. جو غریبی دیا اسے بھی خوشی سے قبول کرو. غریبی دیا تو عافیت ہوگی اسی میں اچھا ہوگا 100 کباتوں سے بچ جاؤ گے. بات سمجھ آ رہی ہے نا. اس لیے بڑے احتیاط سے چلو سفر کرو. ہاں اور سوال کرو بولو. وہ چلتے رہتے راؤنڈ کے لگی رہے. یہ میں نے بتایا لوگوں کو اس وقت میں کوئی دوسرا وقت نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی مہربانی. اچھا خالی اس وقت کو ایسا وقت رکھنے کے لیے پہلے فیصلہ کر کے بیٹھو کہ اس واقعہ سے زیادہ اہم کوئی اور واقعہ نہیں ہونا چاہیے. ایسی سی کہانی ہوتی ہے. اچھا آپ بولو کوئی بات کوئی چیز بولو. آپ خوشی صاحب آپ کوئی بولو کوئی بات پوچھو. اگر کہیں سے گزر رہے ہوں یا ہمارے گرد و پیش میں ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کر رہا ہو تو اس وقت ہماری کیفیت یا ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ جب ایسا محسوس ہو تمہارے دل کو تکلیف تو اس کا دعا یہ ہونی چاہیے. پہلے تو یہ دیکھو کہ تمہاری انٹروینشن سے وہ واقعہ رک سکتا ہے. ایک چیز اگر انٹروینشن سے رک سکتا ہے تو رکوا دو. اگر انٹروینشن جو ہے وہ تمہیں ملوث کر دے گی تو پھر الحذر بچ جاؤ کہ انٹروینشن جو ہے وہ تمہیں انوالو کر دے کہ پھر تمہیں بچنا چاہیے.
پھر دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین مجھے تو اپنی مہربانیوں کے ساتھ مجھے نیک نظارے دکھا اور ظلم والے نظارے مجھے نہ دکھا. اگر جب اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہو جائے گا تو آپ کو اس کائنات میں کہیں بھی کوئی ظلم نظر نہیں آئے گا. آپ کو وہ راستہ ملے گا جو پھولوں والا راستہ ہو کہ میں نے زندگی میں کوئی ظلم نہیں دیکھا. کہتے آپ نے کوئی برا انسان دیکھا؟ کہتے مجھے نظر نہیں آیا, بڑی تلاش کی, برا انسان نہیں ملا. اس کو راستہ مل گیا دوسرے والے جہاں پر برا تھا ہی کو نہیں. یعنی کہ آپ کو ادھر مال روڈ سے گزرو تو لاہور شاندار ہے, اور اگر ہال روڈ سے گزرو تو اور طرح کا لاہور ہے, کسی اور روڈ سے گزرو تو کچھ اور طرح کا لاہور ہے. بس نہیں, لاہور کی مین روڈ کے پیچھے ایک اور لاہور ہوتا ہے. اور جس طرح مہمان آتے ہیں بڑے بڑے امیر ملکوں کے مہمان, ان کو جناب لاہور ایئرپورٹ سے چلا کے ادھر ادھر گورنمنٹ ہاؤس ادھر سے ہوتا ہے قلعہ شاہی قلعہ جہانگیر کے مقبرہ رہتے ہوتے وہاں کیا زندہ باد لاہور, بڑا چوڑا سڑکیں ہیں. اور پیچھے جو گلیاں ہے رام گلیاں ہے نا, بلکہ آج رحمان گلی نام ان کا, وہ اور طرح کی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب مہربان ہوتا ہے تو مین روڈ سے آپ کو گزار دیتا ہے, آپ کچھ آگے سے چلتے جاتے ہیں. اور جب آپ تنگ ہو جاتے ہو تو پھر یہ ہر وقت کشمکش جھگڑا اس طرح یہ آج پھر وہی کر کے اس نمبر کر کے اس نمبر سے آ گیا, میں دوسرے آگے میرے پاس تو آگے پھر میں مصیبت کرنے لگا. آج اخبار والے جا کے جھگڑے لگے, ایک بات ہے بولا دوسرا آ گیا تیسرا آ گیا, کہتے وہی پھر آپ وہ بندہ ادھر سے آ گیا جھگڑا. جب تجھے اللہ پر مہربانی آئے, اللہ تجھے مہربانی عطا فرمائے, پھر جھگڑا کون نہیں ہوگا. آپ کو بات نہیں نا, میرے لیے دعا کریں. کیا آپ کو جھگڑے والے مل جاتا ہے. میرے لیے سب دعا کریں کہ مجھے سنیمے جلتے نظر نہیں آتے, امام باڑے اور مسجدیں جلتی نظر آتی ہیں, میں کیا کروں. جلتی نظر نہ آنا اور چیز ہے, یہ کسی مستقبل کا واقعہ ہے. نہیں ابھی کا ہے, ابھی کا کام ہے. جو یہ پیچھے جو جلائے کیا جلائے, امام باڑوں پر پتھر مار رہے ہیں یا مسجدوں پر ہو رہے ہیں. یہی کہاں ہوا, لاہور میں. یہ تو بتا رہا ہوں کہ تیری توجہ اس بات پر ہے, تیری توجہ ان واقعات پر ہے, ہماری توجہ ان واقعات پر نہیں ہے. آپ جانے بلا وجہ تشویش میں ہوتا انسان ہے, تھوڑا سا چار چور کرتا رہتا, رونق لگی رہتی ہے, باقی پھر انسان چل رہا ہے. آپ کو ایسا نہیں ہے. اب یہ جتنی دنیا کے اندر واقعات ہیں پریشانی والے, پریشانی جو ہے نا وہ تیرا دماغ پکڑتا ہے اس کو اور پریشانی لگاتا ہے دل پر. آسانی کے کتنا سفر ہے زندگی بھر کا, وہ بھول گئے آپ. آپ کے گاؤں میں ایک درویش آیا تھا, وہ بھول گئے آپ. آپ کے شہر میں ایک درویش آیا تھا, آپ وہ بھول گئے. آپ کے گھر میں کوئی خوشی آئی تھی, آپ وہ بھول گئے. جھگڑا پھر جھگڑا آ گیا, پھر جھگڑا ہو گیا, آج پھر میں یہی بتا رہا ہوں کہ تیرے دل کے اندر جو چیز اٹک جاتی ہے وہ تیری پریشانی ہے. زندگی میں اسی سفر پر پھول اکٹھے کر کے آؤ گے تو یہ پھولوں والا سفر ہوگا, کانٹے اکٹھے کر کے آؤ گے تو یہی کانٹوں کا سفر ہے. اگر آپ ہنگامے یاد کرتے جاؤ گے تو ہنگاموں کا سفر ہے. اگر آپ کراؤڈ یاد کرو گے تو آج شہر میں راستہ ہی نہیں ملا, حالانکہ آ گیا. جیسا تمہارا انداز نظر ہوگا ویسا نظارہ ہو جائے گا. یہ تو رونق ہے. برے آدمی کو سارے شہر میں کوئی نیکی نظر نہیں آئے گی. کہ میں نے دیکھا جس کو دیکھا سارے برے انسان, کیا خواتین اور کیا حضرات, برائی کا زمانہ آ گیا, فیشن کا زمانہ آ گیا. اچھے آدمی کہتا ہے سبحان اللہ یہ زمانہ کتنا اچھا زمانہ ہے. اچھا آدمی وہ ہے جس کو اچھائی نظر آئے, برے آدمی کو برائی نظر آئے گی. کبھی بلی تقریر کر رہی تھی, کہتے ہیں بری بلی نہیں ہوتی, تقریر کر رہی ہے آپ سلطنت کے اندر اس کا ملکہ بنایا ہوا, کیا سلطنت کے بڑے بڑے پوائنٹس مان جا رہی ہے. آگے سے نظر آیا چوہا, سارا اسے تخت و تاج چھوڑ دیا, چوہے کے پیچھے بھاگ پڑی, کیونکہ وہ اس کی تمنا ہے. بلی کا کام سیاست نہیں ہے, کیا ہے اس کا کام, چوہا. آپ اپنے مزاج کو دیکھو کہ تمہارے مزاج میں کیا ہے. بلی تو نہیں ہے تو پھر تلاش کرو گے پریشانی کا چوہا. بات نہیں نا. اگر مزاج میں بلبل ہے تو گانا گاؤ گے. بات نہیں نا. مزاج کیا ہے, یہ آپ کا مزاج پتہ ہونا چاہیے پہلے. جیسا مزاج ہوگا وہی کچھ کرتے رہو گے ہر وقت. اور ایسے کہتے ہیں برڈ آف ال اومن انگریزی میں, اب بد شگون انسان. وہ جب بھی آئے گا بری خبر لائے گا, کیونکہ بیچارہ بری خبر اکٹھی کرتا رہتا ہے. اور جو خوشخبری لانے والا ہے بشیر, خوشخبری لاتا ہے کہ آج کیا حال ہے, کہ آج بڑا اچھا حال ہے, بڑے اچھا رونق لگ رہی ہے, اور بڑا ہی گہما گہمی شہر میں میلہ لگا ہوا ہے, خاک پتھر میلہ لگا ہوا, ویرانی نظر آتی مجھے تو. مقدر ہوا. اب یہ مقدر کی بات نہیں ہے, اب یہ اپنی بات سمجھنے والی بات ہے
کہ جیسا مزاج تم رکھو گے ویسے ہی نظارے تمہیں ملیں گے. گھر میں اگر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو تمنا کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کی تمنا لے کے نکلو گے تو یہ زندگی ساری جو ہے نا اللہ ہی کی راہ ہے. اگر تم پیسے کے لیے نکلو گے تو یہ سارا کارخانہ ہی ہے, اس میں سب معاشیات چل رہی ہے. کیا چل رہی ہے رشید صاحب؟ معاشیات. اور تم نے بل بناؤ, بجٹ بناؤ, ارادہ کرو, جمع کرو, تفریق کرو, یہ سارا لون ایڈوانس او ڈی, یہ کارخانہ سارا معاشیات کا. اگر حسن کی نظام چلاؤ تو یہ محبت اور عشق کی کہانی ساری. وہی مطلب اڈ اڈ بوئے چکور محمد تے خبر نہ یار کمر نو, کیا چکور ہے, کیا چاند, کیا کہانی ہے, دریا کی روانی کیا ہے, کیا بلبلے نغمہ زن ہے, کیا طیور ہے. مرحبا اے حدود فرخندہ فال, مرحبا اے قاصد شکر مخال, ہے نا بات؟ یعنی کہ وہ ایک کہانی ہے محبت کی. تو یہ مولانا روم جب آئے اس کا نہیں ہو بصری کی آواز کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ؟ کہتے اس درخت کے فریاد کری جدائی کی جس سے یہ جدا ہوئی ہے. اور ہم بھی سیدھا جدائی سے مطلب فریاد کر رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں کہ غور سے سنو کہ یہ نیا کی آواز کیا ہے, یہ جدائی کی آواز ہے. کیونکہ صاحب دل تھے نا. ایک اور آدمی جو ہے ساز کے پاس سے بیٹھا, کہتے تو کیا کر رہا ہے؟ کہتے میں کیا بتاؤں, میں کیا دیکھ رہا ہوں. کہتے ساز ہے یہ تو. کہتے ساز نہیں ہے. کہتے گوش مشتاق کی کیا بات ہے اللہ اللہ. گوش مشتاق, شوق والا کان, گوش مشتاق کی کیا بات ہے اللہ اللہ. سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے, ابھی آواز نہیں آئی ہے. کہتے میں وہ سن رہا ہوں. اب یہ کہتے ہیں جیسے جیسے مزاج ہے. ایک گلاب کا پھول ہوتا ہے نا, گلاب کا پھول. اور تم کب آئے ہو مسٹر سمجھ تو آیا بیٹھا پہلے ہے, ٹھیک ٹھاک آیا. اچھا وہ گلاب کا پھول دیکھا تھا ایک آدمی نے, اگر وہ حسن والا ہے کہتے سبحان اللہ گلاب ہے, گلاب کی تعریف کرے گا. کوئی کہے گا یہ محبوب کا شکل ہے, کوئی کہے گا یہ خوشبو کا پیمانہ ہے, اور یہ باغ کا سب سے بڑا خوبصورت ہے, یہ بہار کے موسم کی نشاندہی ہے. حکیم صاحب چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے وہ گلقند کا کہانی بتاؤ. وہ گلقند بنائے گا, وہ پاگل ہے نا. وہ کہتا ہے خالی گلاب کی تعریف کرتے جا رہے ہو, کٹھے کرو, اس سے گلقند بنے گا. اب یہ اپنا اپنا مزاج ہے, اپنا اپنا خیال ہے. جس سفر پر جاؤ گے اسی سے کہانی چلے گی. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا مزاج ہی تمہیں گمراہ کر رہا ہو. ناراض مزاج ہمیشہ ہی تمہیں گمراہی دے گا. کبھی تو راضی ہو جاؤ. کہتا ہے یہی کائنات اللہ نے کہا بنایا, یہی کائنات. اور تمہیں ایک دن جو دن کی زندگی دی ہے مولا جا کے دیکھ کے 1000 تمہیں نقش نکالے, گدھا تھا تو آپ ہی ہے. کائنات اللہ کی تو اللہ کا بندہ, تو نقش کس منہ سے نکالتا ہے؟ شرم کا مقام ہے, کارخانہ اس کا. تو اللہ کا بندہ, تجھے 4 دن کے لیے بھیجا جا کے دیکھ کیا میرے میلے کو, کائنات کو, تو نقش نکالنے بیٹھ گیا, تو میلہ دیکھ, تو پاگل ہے کہ واہ سبحان اللہ کیا میلہ لگایا ہے, کہ جا کمال ہے جی سبحان اللہ واللہ تبارک اللہ احسن الخالقین ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحان اللہ کیا کائنات دیکھا میلہ, کہ واہ جی واہ زندہ باد. اور جا کے سجدہ کر. کہتا اللہ میاں ہے تو مالک ڈاڈا ہے, میں کیا کہوں, پر میں سے پوچھا تو میں اس میں امینڈمنٹ بڑی کرتا. پاگل ہے, بیوقوف ہے, امینڈمنٹ کرتا اللہ کے کام میں. اللہ کے کام مت امینڈمنٹ کرو, اللہ کے کام کو تسلیم کرو اور اپنی زبان کو تارے میں رکھو. اچھا غور سے دیکھتے جاؤ, آنکھوں کھول کے دیکھتے جاؤ کہ جیسے نظارے نہیں جیسے تم نظر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی اور بات ہو, کوئی اور واقعات ہو. اس لیے ظاہر کے اندر باطن ہوتا ہے, باطن میں کچھ اور کہانی ہوتی ہے, ظاہر میں کچھ اور کہانی ہوتی ہے. پھر باطن کا ایک بطون ہوتا ہے, اس میں کچھ اور ہی کہانی ہوتی ہے. جب تمہاری سمجھ سے باہر ہے تو پھر تم سبحان اللہ کہو اور دیکھتے جاؤ اللہ کی قدرتوں کو. کبھی تبصرے نہ کرو. نادان کا تبصرہ جو ہے یہ اس کی جہالت کا اعلان ہے. تو یہ نادانیاں نہ کیا کرو. اللہ کی کائنات, یہ جو کائنات جیسی نظر آ رہی ہے سبحان اللہ, ذرا غور تو کرو. اللہ نے بڑے بڑے ثبوت فراہم کیے ہیں. کہتا ہے میرے تم کائنات میں تبصرہ کرنا, پہلے یہ دیکھو اس سورج میں نے بنایا ہے, چاند ستارے آسمان بنائے اور ستون کے بغیر کھڑا کیا ہے, زمین کو میں نے ہموار کیا اور پہاڑ میروں کی طرح گاڑ رکھے ہیں, دریا کو روانی دیا ہے, ہواؤں کو چلنا سکھایا, مچھلی تیرتی ہے, پرندے اڑتے ہیں, اور میں نے تمہیں بنایا. آپ بتاؤ کیسی ہے کائنات؟ وہ تو پہلے بتا چکا ہے کہ خبردار میں وہ ہوں بنانے والا, اور میں تمہیں بھی بنانے والا ہوں. دھیان سے بات کرنا. اور گدھا انسان کا کہتا ہے وہ جی کچھ نقص ہے تھی, بجائے اس کے کہ سجدہ کرے اور جان بچائے.
یہ اتنی بڑی کائنات بنانے والا کہ تم ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتے، میں نے سورج چاند ستارے بنائے ہیں، اب تمہیں مطلب ہے کیا تم نے دیکھا نہیں اونٹ کو اور کس کو میں نے کیسے بنایا؟ تم غور نہیں کرتے ہو اور تبصرے کرتے رہتے ہو، یہاں سے مار کھاتے ہو اور گمراہی کا راستہ لیتے ہو۔ سب سے بڑی گمراہی ہے اللہ پر تبصرے کرنے۔ بعد کی بات کے بعد ہوگی، بات سمجھے نا؟ تو اللہ کی بات کو قبول کرنا ہی اسلام کی ابتدا ہے، اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا، اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے جان سے تبصرہ کیا کرو کہ میرا لگانے والا وہ آپ ہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ مسجد کے اندر جا کے خدا سے مانو اس کو اور باہر خدا کے خلاف تم جنگ کرو۔ اندر جو اللہ ہے وہی باہر اللہ ہے، جان کرنا۔ ہاں، اس لیے بہت احتیاط کی بات ہے۔ بس دعا کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے کام پسند کرنے کی اور سمجھ آ جائے، اور تبصرے سے بچو اور پسند کرو۔ کہ بڑے بڑے پیغمبر آئے، انہوں نے اس بات میں تبصرہ نہیں کیا کہ جو کچھ ہے ٹھیک ہے، چلو نکلو یہاں سے، نکلنے کا فکر کرو۔ اس نے حکم دیا کہ ان کو ذرا اصلاح کر دو، اصلاح کر دیا، پھر زیادہ تشویش ہوئی نا، یا اللہ تو ٹھیک نہیں تھا، اللہ نے کہا بس تمہارا کام اتنا ہی ہے، اس سے آگے تمہارا کام نہیں ہے۔ کیا کہا؟ آپ ان کا محاسبہ اس سے آگے نہیں کر سکتے، تمہارا کام ہے کوشش کرو اور جتنی اصلاح ہو سکتی ہے کر لو، دیٹس آل، آگے تم چھوڑ دو۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پیغمبروں کو انہیں پیغمبر بڑے زوردہ ہوئے کچھ لوگ کہ یا اللہ تو مطلب بے قوم جاہلون کی مجھے حوالے کر دیا، آپ نے کیا کیا؟ بالکل ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، مانتے ہیں پھر چل جاتے ہیں اور پھر گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر آتے ہیں پھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ویسا خلا ولا آتی نہیں، جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ ایسے ہی کرتے ہیں اور تم ویسا ہی کرو جیسے تم لوگ کرتے ہو، یہ ایسے ہی کرتے جائیں گے اور تم ویسے ہی کرتے جاؤ۔ اتنی سی کہانی ہے کہ وہ آپ کا کام کرتے جائیں، تم آپ کا کام کرتے جاؤ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، کہ یہ نہیں سمجھنا کہ بس اللہ تعالیٰ اللہ نے تمہاری مدد کرنی ہے، تم نے اللہ کی کیا مدد کرنی ہے، کہ یہ نہیں سمجھنا کہ تم اللہ کو سیو کر رہے ہو، اللہ سیو ہی سیو ہے۔ اچھا، للہ جنود السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے لشکر ہیں اس کے پاس، خزانے ہیں، اس لیے تمہارا اللہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اچھا، اللہ از آل رائٹ، تم اپنے آپ کو سیو کرو۔ بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ آئندہ کے لیے احتیاط ہے، اس لیے کہ راستے میں کوئی نظارہ نظر آئے اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ ہمیں اچھے نظاروں والا راستہ دے، ورنہ تو لوگ پتہ کیا کہیں گے کہ میں خانہ کعبہ گیا اور نہیں جی ایمان تلے جاؤ گے، یہ کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں وہاں فساد، جیب کٹ گئی، وہ چاقو جتی چار کر گم ہو گئی میری، وہ نہیں کوئی نہیں ماری، وہ بڑا اونچا سبزی تھا، کوئی نہیں ماری، آج تک درد ہو رہا ہے، وہ تو بات کرتے ہیں کوئی نہیں ماری، کس طرح جائے لوگ، یہ تو مسلمان والی حالت ہی کوئی نہیں تھی، کہ بالکل عجیب و غریب لگتا، بڑا ایمان ہی گیا۔ آپ بات میرے دوسرے نے چپیٹ کر ماری کہ الو کپڑے تو کیا دیکھتا رہا ہے، جب تو گیا جس کام کو تو وہ دیکھ، نہیں آپ بات سمجھے؟ اتنی سی کہانی ہوتی ہے کہ اس لیے کسی بڑی مقدس جگہ پر جا کر ایمان جب بڑھے گا یہ کٹ ہوگا، یہ یاد رکھنا، یا بڑھ جائے گا یا کٹ ہو جائے گا، یہ نہیں سکتا کہ برابر رہ جائے۔ اس لیے حج کرنے سے پہلے اصلاح نفس ہو جائے تو پھر حج آپ کو مبارک دیتا ہے، ورنہ حج جو ہے نا آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، تم تو پیسے گنتے لگ جاؤ گے، کہتے وہاں پر جیب کٹ گئی، اس سے 10 روپئے لیے، اس سے 4 ریال لیے، کہ بس برے حال سے لیے لو کے واپس آ گئے، نہیں بات سمجھے؟ ایسا مطلب یہ ہے گمراہ آدمی کی بات، کہتے کیا ہو رہا تھا مجھے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، کس طرح گیا کس طرح آیا، بس ایک واقعہ ہو گیا اسلام کا واقعہ، اس لیے بڑی احتیاط چاہیے۔ اچھا بات سمجھ لو، اللہ تعالیٰ سے وہ راستہ مانگو جو محویت کا راستہ ہو، محویت میں نہ کوئی ظلم ہے تو نہ کوئی مظلوم ہے، نہ کوئی ظالم نہ مظلوم، نہ کوئی اپنا نہ کوئی بیگانہ، نہ کوئی ہے نہ کوئی نہیں ہے، میں نہیں چلا جا رہا، میں اب کھڑا ہوا ہوں، میں حسن کی جلوہ گاہ میں، چلتے جاؤ، ہر نظارہ اس کا اپنا نظارہ ہے، کہ اگر شاہین نے یا شکرے نے فاختہ کو کھا لیا تو ظلم تو نہیں ہے، اس کی خوراک ہے بابا، رکھی گئی ہے سیف، وہ تو کھائے گا، آ نہیں رہا کھا رہا ہے، اس نے یہ کھانا ہی ہے، اس لیے یہ ظالم یہ مظلوم کا تصور تمہارا ہے، چلنے دو، تم اپنی جان بچاؤ۔ میٹھی کھیر پکا محمد کو تے آگے دھرنی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مطلب ہے راز کی بات جو ہے نا نامحرم کا مت بتاؤ، راز میٹھی کھیر کی طرح ہے اور نامحرم کو نہ بتاؤ، اس طرح ہے کیونکہ وہ نامحرم کا ہضم نہیں ہوگی بات۔
हाँ ना हमारा बात नहीं समझता। तुम यही बात बताओ ना कि अल्लाह को मानने की यही शर्त है कि अल्लाह की कायनात को मानो, तो जो छोटा मुबल्लिग है वो इस बात को नहीं समझेगा। वो कहेगा नहीं जी साफ अल्लाह ताला ने कहा है कि कातिलू मुझे कातिलू, तुम इसको कत्ल करो। ये तो बात की बात है कि ये वाक़या क्या है। जब तुम्हारी कोई स्टेट बन जाती है फिर एक वाक़या है, और जब तुम अपने भाई को तुम उसकी इस्लाह करते हो, दीन की इस्लाह करते हो और उसके माल में इजाफा नहीं करते हो। भाई बीमार है, आया तुम्हारे पास दवाई का सिस्टम दो, तुम बता क्या तू उसका नमाज पढ़ेगा। कौन है भाई बीमार है, तेरे पास जो है पैसे दो, तुमने क्या कहा नमाज पढ़ेगा। तो नमाज पढ़ने का वाक़या और है और दोस्त की मदद करना और है। नसीहत देना, नसीहत देने की बजाय से पैसे दो जो चीज तुम्हारे पास है। आप बात समझ रहे हैं? जब तक ये तुम्हें नहीं आएगी बात तो फिर तुम्हें इस्लाम नहीं आएगा। इस्लाम क्या है? दूसरे की जरूरत को अपनी जरूरत समझना, तकलीफ का इलाज करना, ये इस्लाम है। इस्लाम किसी सबक का नाम नहीं है कि पढ़ के सुना दो, एक काम है जो करके दिखा दो बस। हाँ और बोलो जी साहब, बोला करो ना, बोलो बोलो। हाँ कोई नहीं, बोलो आप बोलो सुविधा। ये आपने फरमाया कि जब इंसान खुदा के पास जाता है तो पहली चीज पैसे मांगता है। हाँ तो ये पैसे भी तो दुनिया में नागुज़ीर हैं। नागुज़ीर मांगो, दिल पजीर न मांगो ना नागुज़ीर तक मांग लो, जहाँ से गुजर हो जाए, गुजर से ज्यादा मास बाद मांगो। अच्छा कल याद होते हैं दो चीज जरूरत हो। एक दरवेश से किसी ने कहा कि देखो तेरा क्या हाल है, कहता मेरा हाल ठीक हो गया। फिर क्या ठीक है? कहते मैंने जरूरतें अपनी इतनी कम कर ली हैं कि अब मुझे कोई खतरा ही नहीं है। अगर जरूरत फैल जाए तो पैसा हमेशा तंग रहेगा, जरूरत सिमट जाए तो पैसा काफी है। तो इसलिए जहां पैसे को बढ़ाओ वहां जरूरत को भी समेटो, कोशिश करो इसको भी समेट देगी। पैसा जो है इब्तिला भी है और इनाम भी है, अल्लाह ताला का फजल भी सिखा गया है और इब्तिला भी कहा गया है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कहीं खुदकुशी करो या गरीब हो जाओ, मैं ये कहूँ कि पैसा ऐसे ना बनाना कि इब्तिला हो जाए, कहीं पैसा जो है ना वो तुम्हारे और हकीकत के दरमियान जो है हिजाब न बन जाए। क्या पैसा जो है ना आज मुमकिन है कि पैसा इंसान को बाज़ औक़ात माबूद तो नहीं लेकिन महबूब हो जाता है। इसलिए इस बात से बचना चाहिए कि ये शिरक ना हो जाए, पैसे से मोहब्बत बढ़ न जाए। जरूरत के लिए रखो। सबूत इसका क्या है? वो शख्स जिसका पास पैसा आना और पैसे को जाने में उसके मिजाज में फर्क ना आए वो आदमी अच्छा है। बस सबूत है इसका कि जितना पैसा आ जाए खुशी है, उतना ही चला जाए फिर भी खुशी उतनी है। इसलिए हासिल और इसकी रवानगी में फर्क न महसूस हो कि अब सोच कर बैठा क्या कहते पैसा खर्च हो गया, कल कुछ था कि आ गया बराबर का पैसा, समझो कि अभी इस्लाह नहीं हुई है, इसलिए इसकी इस्लाह होनी चाहिए। पैसा आखिर पैसे की खूबी है, पैसा सिवाय इसके कि खर्च के वक्त अपनी हिफाजत देता है और इसकी हिफाजत को नहीं। ये ऐसी चीज है कि रुखसत होगी तो फायदा बचाएगी, खाली पैसे के तो फायदा को नहीं है। रुखसत होगी तो फायदा बचाएगी। हाँ इसकी हिफाजत रुखसत में है। खाली गिनती को अगर तुम पैसा समझ रहे हो तो वो पैसा नहीं है, पैसा किसी और काम का नाम है, जो ये रकम जाएगी तो वो काम होगा। इसलिए पैसे से मोहब्बत की बजाय काम को देखो, और वो काम अल्लाह चाहे तो मुफ्त सकता है जो पैसे से होता है। पैसा इंसान को बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है, लेकिन बे औलाद इंसान को औलाद नहीं देता, बेटियों वालों को बेटा नहीं देता, पैसा आसानी नहीं देता, दिल में सुकून नहीं देता, बहुत कुछ देता है। तो हज का सफर दे देगा लेकिन हज का नतीजा नहीं देगा। नतीजा बाद का जो है ना गरीब आदमी जहाँ बैठे हुए ले सकता है। इसलिए पैसे को बहुत कुछ समझो लेकिन सब कुछ न समझो, ये मेरा मतलब है। बाकी दुआ करो। हाफिज़ साहब
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے عزائم پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے. کھانا جا